الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صاحب التاج والإكرام، محبوب رب الأرض والسماوات، أرسله الله تعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمور محدثاتها وكل محدثاتها بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا. معزز سامعات و حاضرات، میں سب سے پہلے تو تمام معاونات جلسہ و منتظمات جلسہ، بالخصوص معلمہ محترمہ ام معاذ باجی طاہرہ صاحبہ اور محترمہ باجی طوبہ صاحبہ کی بہت مشہور ہوں کہ آج ایک دفعہ پھر انہوں نے مجھے اس پروقار تقریب میں، اس پروقار مجلس میں دعوت دی اور اسٹیج پہ بلا کے شرف عزت سے بخشا. اس کے بعد آج جس موضوع کے لیے مجھے یہاں پہ بلایا گیا ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ عصر حاضر میں خواتین کا کردار. میں اپنے اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے سورۃ النساء کی مشہور آیا وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا کا سہارا لے چکی ہوں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کی بات ہو رہی تھی شیطان سے، جب اللہ رب العزت نے شیطان کو ملعون قرار دیا، جب اللہ رب العزت نے شیطان کو رذیل قرار دیا اور جنت سے نکالا، اللہ اس کو ملعون قرار دے رہے تھے اور جنت سے نکال رہے تھے، تو اس دوران شیطان نے کیا کہا؟ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی جائے. اور مہلت کیوں کر مانگی؟ آپ جانتے ہیں شیطان نے مہلت کیوں کر مانگی؟ شیطان نے مہلت اس لیے مانگی کیونکہ وہ اس سے پہلے عبادت گزاروں میں سے تھا. اس نے اپنے عبادت کا صلہ چاہا کہ مجھے میری عبادت کا، مجھے جنت سے تو نکال ہی رہے ہو تو مجھے میری عبادت کا صلہ ملنا چاہیے. اور صلے کے طور پہ اس نے کیا کہا؟ انظرنی الی یوم یبعثون، کہ قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دیجئے. اس دوران جب وہ اللہ سے مہلت مانگ رہا تھا، اس دوران جب اللہ اس کو ملعون قرار دے رہے تھے، اس وقت وہ مہلت مانگتا ہے تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ انک من المنظرین، جا میں نے تجھے مہلت دی، جا تجھے میں نے مہلت دی. اب دیکھیں جب اللہ اس کو مہلت دے رہا ہے، اللہ اس کو ملعون قرار دے رہا ہے، اللہ اس کو رذیل قرار دے رہا ہے، وہ جنت سے نکلتا ہوا اپنے رذیل عزائم کا اظہار کرتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ ربی بما اغویتنی لازینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، کہ میرے رب جن کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا، اس آدم کی وجہ سے جنت سے نکالا نا. قصہ آدم تو پتا ہوگا آپ کو، پتا ہے نا کہ آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا تھا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے جنت سے نکال دیا، تکبر کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر کیا تو وہ کافروں میں سے ہو گیا. اب اس وجہ سے اس نے اللہ کی کبریائی کو کھینچا، اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کیا تو اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا. اب جنت سے نکالے تو وہ کہتا ہے انظرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دو. اللہ کیا کہتے ہیں؟ انک من المنظرین، ٹھیک ہے میں نے تجھے مہلت دی. اب مہلت بھی مل رہی ہے پھر بھی اپنے رذیل عزائم کا اظہار کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ وقال لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، کہ میں جو تیرے بندے جن کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے، ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا.
اس وقت اپنے رذیل عزائم کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا، اگر تو مجھے جہنم میں ڈالے گا، اگر میں جہنم میں جاؤں گا تو میں اکیلا نہیں جاؤں گا، ان سب کو لے کے جاؤں گا۔ اور کیا کہتا ہے؟ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، تیرے بندوں میں سے ایک مقرر شدہ حصہ لے کے ہی جاؤں گا۔ اور پھر ساتھ میں کیا کہتا ہے؟ صرف لے کے کیسے جاؤں گا، طریقہ بھی بتا دیا۔ قرآن میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو باطل آرزویں دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، پھر میں ان کو حکم دوں گا تو یہ کیا کریں گے؟ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، وہ چوپاؤں کے کان چیر ڈالیں گے، وَلَآمُرَنَّهُمْ، پھر میں ان کو حکم دوں گا تو وہ کیا کریں گے؟ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو وہ اللہ تیری بنائی ہوئی تخلیق میں تغیر کریں گے، تیری بنائی ہوئی تخلیق میں تبدیلی کریں گے، اور آج ہم وہ کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ نے کیا کہا؟ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اور جس نے شیطان کو دوست بنا لیا، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، وہ دور گمراہی میں چلا گیا۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس نے جو پختہ عزم کیا، اس کے عزم کے ساتھ ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اس کا ہم ساتھ دے رہے ہیں۔ آج کا دور، جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ سائنس کا دور ہے، یہ سائنسی ایجادات کا دور ہے، یہ علوم فنون لطیفہ کا دور ہے۔ اس دور میں انسان ترقی کی راہ پر گامزن ہے، انسان جو ہے وہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہے۔ انسان چاند پر قدم رکھے ہوئے ہے، مریخ پر کمندیں ڈال رہا ہے، نظام فلکی تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، سمندروں کی تہہ تک پہنچ چکا ہے، زمین کی تہہ تک پہنچ کے قدرتی اموال کو وہاں سے نکال کے ان سے فوائد حاصل کر رہا ہے، پہاڑوں کو مسخر کر لیا ہے۔ اس دور کے اندر جس میں سائنسی ایجادات اور ترقیاں چل رہی ہیں، اس میں ایک اخلاقی گراوٹ موجود ہے۔ ہم ترقیاں کر رہے ہیں لیکن اخلاقی اقدار میں اسی قدر ہم اپنے پیچھے گرے گئے، ہم نے اپنے اخلاق ختم کر دیے، ہم اپنے اطوار کو بھول گئے۔ کیسے بھول گئے؟ ہم نے مغربی تہذیب کو فالو کیا، ہم مغربی تہذیب کے پیچھے پڑ گئے۔ آج مغرب جس کو ویسٹرن کلچر کا نام دیا جاتا ہے، ویسٹرن کلچر کے پیچھے ہم مر مٹنے کو تیار ہیں، ان کے قوانین کو اپنی زندگی میں لانے کے در پہ ہیں۔ ہر بچہ جوان، مرد، عورت، بزرگ، سب کے سب مغربی کلچر کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے تمام زندگی کے معاملات مغربی کلچر میں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور نتیجتاً مغرب کیا کرتا ہے؟ مغرب ہمیں مزید فرمان چڑھاتا ہے، مغرب ہمیں بتاتا ہے، اسپیشلی عورتوں کو وہ کنڈکٹ کر رہا ہے، عورتوں کے اوپر وہ اثر انداز ہو رہا ہے، اور ہم عورتیں ہم کیا کرتی ہیں؟ ہم مغرب کے پیچھے ایسے لگی ہوئی ہیں، ہم مغرب کو اپنے اوپر ایسے سوار کر لیا ہے کہ ہم اپنے اٹھنے میں، اپنے چلنے میں، اپنے پھرنے میں، اپنے کھانے میں، اپنے سونے میں، اپنے جاگنے میں، اپنی زندگی کے ہر معاملے کو مغرب کی تقلید کرتے نظر آتے ہیں، اور جو جتنا مغربی کلچر کو اپناتا ہے اس کو اتنا معزز اور محترم سمجھا جاتا ہے، جو جتنا زیادہ عریاں ہوگا وہ اتنا زیادہ معزز ہوگا، جو جینس پہن کے باہر نکلے گی، جو بالوں کو کھلا چھوڑ کے باہر نکلے گی، جو میک اپ سے لیپا پوتی کر کے باہر نکلے گی، اس کو معزز اور محترم جانا جاتا ہے۔ یہ مغربی تہذیب کی ایک طرف، یہ مغربی تہذیب کی فالو اپ ہے جس کے پیچھے ہم پڑے رہے۔ اور پھر اپنے زندگی کے معاملات میں ہم سب سے اہم چیز مغرب سے لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور مغرب نے ہم عورتوں کو جھانسا دیا، عورتوں کو جھانسا دیا کیونکہ مغرب جانتا ہے کہ عورت ناقص العقل ہے، عورت کم عقل کی ہے، تو اس نے جھانسا دیا۔ اس نے کیا کہا؟ مغرب نے دو نعرے لگائے، مغرب نے دو نعرے لگائے۔ پہلا نعرہ مرد و زن کی برابری کا، عورت اور مرد برابر ہیں، اور عورتوں کو اکسایا کہ تم مردوں کے برابر ہو، تم مردوں کے شانہ بشانہ ہو، جبکہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پہ حاکم ہے۔ اسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اذان کا وقفہ تھا۔
اچھا میں بتا رہی تھی کہ اسلام کی نظر میں عورت اور مرد برابر ضرور ہیں، لیکن اسلام عدل و انصاف کا تقاضا کرتا ہے، اور مغرب نے ہمارے دماغوں میں یہ بات ڈال دی کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، ایک لیول پہ ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کیوں کہ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پہ حاکم ہیں۔ عورتیں تخلیق کے اعتبار سے، عورتیں پیدائش کے اعتبار سے، عورتیں سائیکی کے اعتبار سے مردوں سے مختلف ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہیں کہ نہیں ہیں؟ عورتیں تخلیق کے اعتبار سے عورتیں نازک ہیں، مرد مضبوط ہے، قوی ہے، جو کام مرد کر سکتا ہے وہ کام عورت نہیں کر سکتی، چاہے آپ جتنے بھی نعرے لگا لیں کہ عورت مرد کے برابر ہے، عورت وہ کر نہیں سکتی۔ عورت بچہ پیدا کرتی ہے، کیا مرد بچہ پیدا کرتا ہے؟ عورت کے ساتھ حیض اور نفاس لگا ہوا ہے، کیا مرد کے ساتھ یہ معاملہ ہے؟ ہم جب مغرب کی تقلید کرتے ہیں تو پھر ہم مغرب سے یہ بھی پوچھیں کہ مرد کے اگر برابر ہے تو مرد سے وہ کہ بچہ پیدا کر کے دکھائے، تو کیا یہ برابری ہے؟ جب اللہ رب العزت نے صنف نازک کے ساتھ یہ ساری چیزیں لگا دی تو اس کی تخلیق بھی مختلف، اس کی سائیکی بھی مختلف، اس کی ذہنیت بھی مختلف، مرد کو حاکم بنایا، عورت اس کی محکوم ہے۔ اور پھر مغرب نے یہ نعرہ لگایا کہ جب عورت اور مرد برابر ہیں تو پھر ان کو وراثت کے حقوق بھی برابر کے ملنے چاہیے، جبکہ ہم نے کیا پڑھا ہے قرآن میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ کہتے ہیں کہ یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں وصیت کرتے ہیں للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کے لیے دو حصے، عورت کے لیے ایک حصہ، مرد کے لیے دو حصے، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے دو حصے، عورت کے لیے ایک حصہ، اور اسی بات کو، اسی قانون کو لے کے مغرب نے ہمارے دماغوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی کہ تمہارا اسلام، تمہارا دین، تمہارا مذہب مساوات نہیں کرتا، اور اس کیڑے نے ہمیں سڑکوں پہ نکلنے پہ مجبور کر دیا۔ جب ہم سڑکوں پہ نکلتے ہیں بے حیائی کے سلوگن لے کے، عورت مارچ کے نام سے ہم سڑکوں پہ نکل آتی ہیں، اپنا حق لینے کے لیے سڑکوں پہ آتی ہیں، بےہودہ سلوگن اٹھائے ہوئے، اپنا کھانا خود گرم کرو، اپنے موزے خود ڈھونڈ لو، میرا جسم میری مرضی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی۔ کیا یہ نعرہ اسلام کی بیٹی کے ہے؟ لیبل اسلام کا، لیبل مسلمان کی بیٹی کا، اور نعرہ کیا ہے؟ میرا جسم میری مرضی۔ ہم جب مغرب کی تقلید کرتے ہیں تو ہم اپنی باپ کی ولایت سے بھی انکار کر دیتے ہیں کہ باپ کون ہوتا ہے ہمیں روکنے والا، شوہر کون ہوتا ہے ہمیں روکنے والا، بھائی کون ہوتا ہے ہمارے روکنے والا، جبکہ اللہ کہتے ہیں کہ باپ ولی ہے، بھائی آپ کی عزتوں کا رکھوالا ہے، شوہر آپ کی عزت کا رکھوالا ہے۔ ہم کہتے ہیں شادی بھی ہو گئی ہے تو میرا جسم میری مرضی، میرا شوہر مجھے چھو بھی کیسے سکتا ہے جب تک میری مرضی نہ ہے، جبکہ اللہ نے یہ پاکیزہ اور مقدس رشتہ بنایا ہے۔ یہ فطور کس نے ڈالا؟ مغرب نے ڈالا۔ آج ہماری سڑکوں پہ یہ مارچ میں کس طرح نکلتی ہیں عورتیں، جینز پہنے ہوئے، شرابوں کے جام ہاتھوں میں تھامے ہوئے، کھلے بال چھوڑے ہوئے، سگریٹیں تھامے ہوئے۔ کیا اسلام کی بیٹی ہے؟ اگر تم اسلام کی بیٹی ہو تو تمہیں یہ ساری چیزیں چھوڑنی ہوں گی، تمہیں اسلام کی روایات اور اخلاق کو اپنانا ہوگا، تہذیب کے، مغرب کی تہذیب کو چھوڑنا ہوگا، مغربی کلچر کو تمہیں چھوڑنا ہوگا۔ اور اگر وراثت کی بات کرتے ہو تو جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ اسلام مساویانہ سلوک کے ساتھ ساتھ منصفانہ حقوق پر زور دیتا ہے۔ اگر لڑکی کا ایک حصہ ہے تو مرد کے دو حصے ہیں، اس کا ریزن کیا ہے؟ اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اسلام کے ہر حکم کے اندر، ہر اصول کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی حکمت، کوئی بہترین بات پوشیدہ ہے جو کہ مغرب جیسے بے ہنگم لوگ، عقل کے فساد کے لوگ سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ ان کی عقل میں فطور ہے، ان کی عقل میں فطور ہے۔ میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ کیوں عورت کا ایک حصہ ہے، مرد کے دو حصے کیوں ہیں۔ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اسلام نے عورت کو کہا ہے وہ گھر میں بیٹھے، اسلام نے عورت کو کہا ہے کہ یہ قواریر ہے، یہ شیشے جیسا نازک مزاج رکھنے والی عورتیں ہیں،
حدیث مبارکہ میں ہے کہ رقم بالقواریر یا انجشا، کہ انجشا اپنی آواز کو نرم رکھو، یہ عورتیں شیشے کا مزاج رکھتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں شیشے کا مزاج والے کہتے ہیں، تو ہم شیشے کے مزاج والی بیٹیاں سڑکوں پہ نکل کے اسی قانون کے خلاف بغاوت کرتی ہیں۔ کیا ہمیں یہ بات زیبا دیتی ہے؟ کیا ہم مسلم لوگوں کے لیے یہ بات زیب کرتی ہے کہ ہم اللہ کے قانون کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جائیں؟ ہم کہیں کہ ہمیں 2 حصے کیوں نہیں ملے؟ اللہ رب العزت نے آپ کو عزت دی ہے، آپ کو گھر میں بٹھایا ہے۔ عورت کا کام کمانا نہیں ہے، عورت کا کام سڑکوں پہ نکل کے مردوں کے برابر کھڑے ہو کے کمانا نہیں ہے۔ مرد کی ذمہ داری ہے آپ کو گھر میں کھلائے۔ اگر آپ بیٹی ہو تو باپ کی ذمہ داری ہے، اگر آپ بیوی ہو تو شوہر کی ذمہ داری ہے، اگر آپ بہن ہو تو بھائی کی ذمہ داری ہے، اگر آپ بوڑھی ماں ہو تو آپ کے بیٹے کی ذمہ داری ہے۔ یہ ساری ذمہ داری مرد کی ہے، عورت کی نہیں ہے۔ جب اسلام نے یہ ڈیوٹی مرد کی لگائی ہے تو اسلام کیسے آپ کو 2 حصے دے دے؟ انصاف ہوگا؟ اگر جو ساری ڈیوٹیاں، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا اوڑھنا، آپ کا رہنا سہنا، ایوری تھنگ مرد کر رہا ہے، اب آپ کو 2 حصے دے دیں، مرد کو 1 حصہ دے دیں، کیا یہ انصاف ہے؟ انصاف یہی تھا کہ مرد کو 2 حصے ملے، حق یہی تھا کہ مرد کو 2 حصے ملے، عدل یہی تھا کہ مرد کو 2 حصے ملے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ہاتھ آپ کے سروں کے اوپر ہے، وہ آپ کی عزت کا رکھوالا ہے، آپ کو گھر میں بیٹھے ہر چیز پرووائڈ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ باپ گھروں میں بیٹھے آپ کو ہر چیز پرووائڈ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جب ہر چیز آپ کو گھر میں بیٹھا پرووائڈ کر رہا ہے، آپ کا بھائی آپ کے لیے اپنی جان دینے کو قربان ہے، تو وہ بھائی 2 حصے لے گا، اور یہی اسلام کا تقاضا ہے۔ ایک دوسرا نعرہ کیا لگایا انہوں نے؟ تہذیب، مغربی تہذیب نے ایک دوسرا پرفریب نعرہ یہ لگایا کہ اسلام نے عورت کو قید کر دیا ہے، عورت کو قید کر دیا ہے پردے کے اندر، عورت کا محدود کر دیا ہے پردے کے اندر، پردے کو قید کر دیا، اور اس نتیجے میں ہم نے کیا کیا کہ واقعی ہم تو قید ہو گئے، ہم تو گھروں میں رہ گئے، ہمیں تو باہر نکلنا ہے، ہمیں تو مردوں کے شانہ بشانہ چلنا ہے۔ جب ہم پھر مردوں کے شانہ بشانہ چلتی ہیں، جب ہم مغربی تہذیب کی تقلید کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ جب ایسی عورتیں، ایسی سو موٹو عورتیں بڑی پڑھی لکھی بنتی ہیں، بڑی ماڈرنزم بنتی ہے، ہم ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم جب گھروں سے باہر نکلتی ہیں تو ہمیں کمانا بھی پڑتا ہے، ہمیں بچے بھی پیدا کرنے پڑتے ہیں، ہمارے ساتھ حیض و نفاس کی بیماری بھی لگی ہوئی ہے، ہمیں بچوں کو سنبھالنا بھی پڑتا ہے۔ تو کیا یہ بہتر ہے کہ آپ باہر نکل کے کمائیں بھی، بچوں کو پالیں بھی، بچوں کو پیدا بھی کریں، اپنے سسٹم بھی چلائیں اور اپنا گھر بھی چلائیں؟ کیا یہ آسان ہے؟ یہ گھر میں بیٹھ کے اپنے صرف بچوں کو سنبھالنا آسان؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اسلام نے آپ کو عزت دی ہے، اسلام نے آپ کو وقار دیا ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھو۔ عورت کا سب سے بہترین آفس آپ کا گھر ہے۔ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ آپ اپنے گھر میں رہ کے اپنے بچوں کی پرورش کریں، اپنے بچوں کو اچھا ماحول دیں، اپنے شوہر کو سکون دیں، اپنے شوہر کی عزت کریں، اپنے گھر کو سجائیں، اپنے گھر کو سنواریں۔ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ آپ سے یہ ڈیوٹی تو ہوتی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ہم مغربی تہذیب، مغربی سوچ کو لے کے ہم اپنے بچوں کو وہ قدرتی غذا جو ہمارے رب نے ہمارے سینوں میں رکھی ہے، ہم اپنے بچوں کو اس سے محروم کرتے ہیں کہ ہمارا نسوانی حسن ضائع ہو جائے گا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو دودھ کے ڈبوں پہ پالتے ہیں، نینیوں کے حوالے کر کے ہم سڑکوں پہ نکل آتے ہیں کہ جی عورت مرد کے برابر ہے، ہمیں کمانا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بچے جن کو آپ نینیوں کے حوالے کرتے ہیں، جن کو آپ ڈبوں کا دودھ پلاتے ہیں، پھر کل کو آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ وہ آپ کی عزت کریں گے، وہ کل آپ کا احترام کریں گے؟ جب وہ بہادر اور شجاع بچے پیدا ہوں گے، جب وہ والدین کو سر پہ اٹھائیں گے، کل کبھی بھی وہ بچہ قاسم نانوتوی نہیں بنے گا، کبھی بھی وہ بچہ صلاح الدین ایوبی نہیں بنے گا، کبھی بھی وہ بچہ بہادر نوجوان نہیں بنے گا۔ اگر آپ کو فرما بردار اولاد چاہیے تو آپ کو اچھی ماں بننا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھی اولاد چاہیے تو آپ کو مثالی ماں، مثالی عورت بننا ہوگا، اور آپ کو اسلامی قوانین کو فالو کرنا ہوگا۔ تہذیب، مغربی تہذیب میں نہیں جائیں گے، ہم قرآن سے پوچھیں گے، قرآن تو بتا عورت کا مقام کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات۔ قرآن تو اتنے خوبصورت القابات کے ساتھ ہمیں نواز رہا ہے، قرآن نے تو ہمیں اتنی عزت دی۔
ہمیں اتنا بہترین مقام دیا کہ قرآن میں ہمارے نام ہمیں پیارے پیاری صفات کے ساتھ خوبصورت القابات کے ساتھ نوازا جا رہا ہے، اور ہم سڑکوں پہ نکلتے ہیں اسلام کے خلاف. کیا آپ مسلمان بیٹی کہلوانے کے قابل ہو؟ کیا آپ اسلام کی شہزادی کہلوانے کے قابل ہو؟ اگر آپ واقعی اسلام کی شہزادی ہیں، اگر آپ واقعی اسلام کی بیٹی ہیں، تو قرآن کا اصول وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کی پیروی کرنی پڑے گی. آپ کو مغرب سے نہیں سیکھنا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان کی اولاد ہیں. آپ کو قرآن سے سیکھنا ہے. آئیے میں بتاتی ہوں قرآن کیا کہتا ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر رہو. عورت کا مقام قرآن نے بتایا کہ عورت کو اپنے گھر کے اندر رہنا. اور اگر یہ نہیں کہ اسلام نے آپ کو قید کر دیا، آپ کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی یا آپ کو زنجیروں سے جکڑ دیا، ایسا کچھ نہیں ہے. جس طرح مغربی تہذیب آپ کو کہتی ہے کہ اسلام نے قید و بند کر دیا، ایسا نہیں ہے. اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ گھر سے باہر جا سکتی ہیں. اگر خاموشی اختیار کریں گے تو میرے خیال میں آپ کو سمجھ میں زیادہ آئے گا. آپ لوگوں کے لیے بات کر رہی ہوں، اور مجھے بھی بات کرنے میں مزہ آئے گا اگر خاموشی سے سنیں گے تو قرآن کہتا ہے کہ کیا کرنا ہے آپ نے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، آپ کا مقام کیا ہے؟ گھر میں. اپنے بچوں کی پرورش کریں، اپنے گھر میں رہیں، اپنے شوہر کی عزت کا خیال کریں، گھر کے اندر آپ نے رہنا ہے. لیکن اگر مغرب کی اگر آپ بات کرتے ہیں کہ اسلام نے قید کر دیا، اسلام نے قید کوئی نہیں کیا، جکڑا نہیں ہے آپ کو. اسلام کہتے ہیں اگر باہر نکلنا پڑے ضرورت کے طور پہ، اگر آپ کو باہر نکلنا پڑے تو وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، باہر نکلو لیکن کچھ قانون ہے، کچھ قواعد ہیں. باہر نکلنے سے منع نہیں کرتا. باہر نکلو تو اپنی زینت لوگوں کو دکھاتی نہ پھرو. باہر نکلو تو اپنے آپ کو کور اپ کر کے نکلو. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب آپ باہر نکلو تو پردہ کر کے نکلو، اپنے آپ کو چھپا کے نکلو. چاہے وہ آپ چادروں سے چھپاؤ، چاہے وہ آپ گاؤن سے چھپاؤ، لیکن ایسا رہو جیسا کہ آج کے دور میں برقع تو پہنا ہوا ہے، لیکن ایسا ٹائٹ ہے کہ ہمارا انگ انگ نظر آ رہا ہے. تو ایسے برقعے کا کیا فائدہ؟ برقع تو پہنا ہوا ہے لیکن ایسی خوشبو سے معطر ہم لوگ ہو کے باہر نکلتی ہیں کہ ہمارے ارد گرد جہاں سے ہم گزرتے ہیں مردوں کی نظریں اٹھتی کہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. ایسے پردے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. برقع تو پہنا ہوا ہے، آپ کے زیور کی جھنکار مرد سنتے ہیں، آپ کے پاؤں کی ٹک ٹک مرد سنتے ہیں. اس پردے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. برقع پہنے، ڈھیلا لباس پہنے، تاکہ آپ جب سڑک سے نکلے تو آپ کے اوپر نگاہ نہ اٹھے، اپنے آپ کو اس طرح سے چھپا کے نکلے. اسلام نکلنے کی اجازت دیتا ہے لیکن کچھ قیود کے ساتھ، کچھ ضوابط کے ساتھ. یہ نہیں کہ جینس پہن کے نکل جائے، بالوں کو کھلا اور چھوڑ کے نکل جائے. اگر آپ اس صورت میں نکلتی ہیں تو پھر آپ مسلمان کہلوانے کی حقدار نہیں ہے. جو ماتھے پہ لنک لگایا ہے مسلمان ہونے کی بیٹی کا، یہ اتار کے پھینک دیں. کیونکہ اگر ہم مسلمان کہلوانا چاہیں گی تو ہمیں اسلام کی اقدار کے مطابق چلنا پڑے گا. اور پھر قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر باہر نکلو کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کے معنی جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگھار کر کے نہ چلو، چھپا کے اپنے آپ کو چلو. اور پھر گھر میں رہ کے کیا کرنا ہے. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، یہ بھی بتا دیا گھر میں کیا کرنا ہے، نماز قائم کرنی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، چلو فرض کیا گھر میں بیٹھ گئے، تو گھر میں بیٹھ کے بھی ہمارے پاس یہ موجود ہے، ہمارے پاس ٹک ٹاک موجود ہے، ہمارے پاس یوٹیوب موجود ہے، ہمارے پاس فیس بک موجود ہے، ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے. ہمارے بچے پاس پڑے رو رہے ہیں لیکن ہمیں فکر نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں کہ ہم پہلے یہ دیکھ لیں ہمارا ڈرامہ قضا نہ ہو جائے، ہماری یہ چیزیں قضا نہ ہو جائے. بچے کو پیچھے چھوڑ دیتی ہیں. ایسا گھر میں رہنے کا کیا فائدہ؟ گھر میں رہنا ہے تو بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے. ٹھیک ہے آپ کو تھوڑا مائنڈ فریش کرنے کے لیے چیزیں چاہیے، ان کو استعمال کریں، منع نہیں کرتا، لیکن ایسی چیزیں جو آپ کے ذہن کو اچھائی کی طرف لے کے جائیں، نہ کہ غلط راستے کی طرف لے کے جائیں. اور دوسری بات، جیسے مغرب کہتی ہے کہ اسلام نے آپ کے اوپر پابندیاں لگا دی، تو اسلام نے ایسی پابندی کوئی نہیں لگائی کہ آپ گھر سے باہر نہ نکلے، وہ بھی نہیں ہے. اور اگر آپ آج کے دور میں کہتی ہیں کہ عورت کا مہنگائی کا دور ہے، باہر نکلنا بھی مجبوری ہے، کام کرنا بھی مجبوری ہے، ہمیں باہر نکل کے کام کرنا ہے، تو اسلام اس سے بھی منع نہیں کرتا. ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی تاجرہ تھی.
बहुत बड़ी ताजा थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनके लिए तिजारत करते रहे हैं। इतनी मालदार खातून थी, वो आप कर सकते हैं, इस्लाम ने आपको मना नहीं किया। और इसमें भी आपने जो इस्लाम की कुयूद है उनको आपने फॉलो अप करना है। और साथ में फर्ज किया आपको बाहर निकल के किसी मेल से, किसी गैर महरम से बात करनी पड़ती है, उससे भी इस्लाम ने मना नहीं किया। वैसे गैर महरम से बात करने की इजाजत नहीं है, लेकिन मजबूरन अगर आपको किसी गैर महरम से फोन पे बात करनी पड़ गई, वैसे आप बाहर मामला कर रही हैं, बात करनी पड़ गई, तो क्या करना है? क्या करना है? वला तखज़अन बिलक़ौल, जब बात करो किसी नामहरम से तो अपनी जुबान में नरमी इख्तियार नहीं करनी। ये नहीं कि बात करने से मना किया, जरूरत पड़ने पे आप बात कर सकते हैं, लेकिन जुबान में नरमी इख्तियार नहीं करनी। जो हमारा नॉर्मल लहजा है उससे जरा सख्त लहजा इख्तियार करना है। क्यों? फ़यतमअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, क्योंकि वो जो इश्क के दीवाने लोग हैं ना, जिनके दिलों में इश्क का मर्ज है, वो आपके बारे में गलत गलत ख्यालात लाएंगे अपने दिल में कि शायद इसके दिल में कुछ है। तो उस मर्ज को खत्म करने के लिए आपने क्या करना है? वला तख़ज़अन बिलक़ौल, अपनी बात में नरमी इख्तियार नहीं करनी। वअक़िमना सलाता, नमाज कायम करनी है। वातीना ज़कात, ज़कात अदा करनी है। वातीना अल्लाह व रसूला, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करनी है। ये आपकी ड्यूटीज हैं, ये इस्लाम की इक़्तिदार है, ये इस्लाम के एतवार हैं। इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी जिंदगी कामयाब व कामरान है। वल्लाहुल मुस्तआन व अला मा तसिफून। आखिर में एक शेर के साथ, एक दुआ के साथ इजाजत चाहूंगी। कोई उरूज दे न ज़वाल दे, कोई उरूज दे न ज़वाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह में डाल दे कि ज़माना तेरी मिसाल दे। तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, मुझे मेहनतों का सिला मिले, मुझे मालो ज़र की हवस ना हो, मुझे बस तू रिज़्क़े हलाल दे। मेरे ज़हन में तेरा फिक्र हो, मेरी सांस में तेरा जिक्र हो, तेरा खौफ मेरी निजात हो, सभी खौफ दिल से निकाल दे। तेरी बारगाह मेरे शब और रोज ये दुआ, तू रहीम है, तू करीम है, मुझे सब मुश्किलों से निकाल दे। बस